اسی طرح آج کل رشوت کو آج کل سپیڈ منی قرار دے دیا گیا ہے، جبکہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، اور اس کو کئی طریقوں سے وصول کیا جاتا ہے، اور اس کے کئی بہانے بنا لیے گئے ہیں کہ جی جو ہے وہ بطیب خاطر دے رہا ہے، اپنی مرضی سے دے رہا ہے، تو یہ وہ کیا کچھ کہیں، تو 100 نام رکھ لیں، 100 طریقے اپنا لیں، تو سود پھر بھی حرام ہے۔ سارے لوگ بھی کائنات کے سود لینے لگ جائیں، بلکہ قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر کوئی سود سے بچ پائے گا لیکن اس کے دھوئیں سے نہیں بچ پائے گا، اس کے دخان سے، اس کے دھوئیں سے نہیں بچ پائے گا، اس قدر سود عام ہو جائے گا، سودی معیشت یوں رچ بس جائے گی۔ تو کیا اتنی کثرت کے ساتھ جب سارا زمانہ ہی سود خور ہو جائے تو کیا سود جائز ہو جائے گا؟ جب سارا زمانہ ہی رشوت لینے دینے کے دھندے میں لگ جائے تو کیا رشوت جائز ہو جائے گی؟ جب تمام کائنات کی عورتیں پردہ ترک کر دیں تو کیا پردے کے حکام ساقط ہو جائیں گے؟ جو دور رسالت مآب ہے، جس دور میں وحی اترتی رہی، اور جو صحابہ حضور کی تربیت کے نور سے مالا مال ہوئے، تقوی کے جس مقام پر وہ تھے، دنیا کی جو ہے وہ کوئی قوم اس مقام پر نہیں پہنچ سکتی، تو جب ابو بکر سے بھی کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھو، جب عمر اور عثمان کو اور علی المرتضیٰ کو بھی کہا گیا کہ نگاہوں کو نیچا رکھو، جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ سے لے کر کے سب خواتین کے لیے یہ احکام ہیں، تو پھر آج کی خاتون کہے کہ میں بڑی پارسا ہوں، میری نظر میں حیا ہے، اور مرد کہے کہ میں اس کو بہن کی جگہ پہ سمجھتی ہوں، تو جو ماں کی جگہ پہ نہیں ماں تھی اس کو بھی کہا گیا کہ تو اس بیٹے سے پردہ کرنا، تو بیٹے کو کہا تو اس ماں سے پردہ کرنا، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ تو کثرت کے ساتھ کسی چیز کا وارد ہو جانا اور کسی چیز کا عام ہو جانے سے احکام تبدیل نہیں ہوتے، لیکن آج چونکہ ہمارا معاشرہ اس رنگ میں رنگ گیا ہوا ہے تو اس لیے جو ہے وہ ہم نے تو پردہ ترک ہی کر دیا، اور معمولی سی اوڑھنی، اور وہ بھی جو ہے وہ مذہب پسند لوگوں کے سر پہ تھوڑا سا کپڑے کا ٹکڑا رہ گیا، آج عالمی طاقتیں چاہ رہی ہیں کہ وہ بھی ہم سے چھین لی جائے۔ فرانس کے اندر ماضی میں ہوا، اور مختلف ممالک کے اندر مغرب ہمارا وہ پردہ بھی برداشت نہیں کرتا، جبکہ وہ انسانی آزادی کی بات کرتے ہیں کہ جس طرح کوئی چاہے بولے، اس کو جو ہے وہ آزادی اظہار ہونا چاہیے، جس طرح کا کوئی لباس پہننا چاہے وہ پہن لے، اس کو آزادی اظہار ہونا چاہیے، جو کرنا چاہے کرے، اس کو آزادی عمل ہونا چاہیے، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ اس ثقافت کو، اس معمولی سے پردے کو، اور جو ہے وہ ایک کپڑے کے ٹکڑے کو بھی وہ بوجھ سمجھ رہے ہیں، اور یہ تہذیبی جنگ اس وقت پوری دنیا کے اوپر لگی ہوئی ہے، اور یہ تہذیبی جنگ آج سے نہیں لگی، یہ تہذیبی جنگ جو ہے وہ کئی صدیوں سے جاری ہے، اور گزشتہ 1.5 صدی سے تو اس میں زور ہے، اور وہ مسلمانوں سے وہ چیزیں چھیننا چاہتے ہیں جو ان کے اسلام کی شناخت ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہر دین کا ایک الگ تشخص اور الگ پہچان ہوتی ہے، اور اسلام کا تشخص اور اسلام کی پہچان حیا ہے، اور حیا کی بہت بڑی علامت پردہ ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا وہ تشخص ختم ہو جائے تو اسلام کا نور ختم ہو جائے گا، تو لہٰذا پردے سے حملہ آور ہو کر کے پھر آگے تک معاملے چلے جاتے ہیں۔ تو آج پوری دنیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی ہے، 14 فروری آتا ہے تو اس کو اہتمام سے منایا جاتا ہے، اس کے اوپر باقاعدہ بڑی بڑی کمپنیاں انویسٹمنٹ کرتی ہیں اور چیزوں کو سستا کرتی ہیں، اور مسلم ممالک میں خاص طور پہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کر رہی ہوتی ہیں تاکہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر اس کلچر کو فروغ دیا جائے، اور بے حیائی کے کلچر سے جو ہے وہ ان کے ایمان کی متاع کو چھینا جا سکے اور ان کو کمزور کیا جا سکے۔ یہ علامت ہے ہمارا تشخص ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو پردے میں اسلام کو سمجھ لیا ہے، پردے میں اسلام رکھا ہے۔ ایک زمانہ تھا ہم سنتے تھے کہ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں پردہ ہے، پردے میں اسلام نہیں ہے، تو یہ عجیب کہانی ہے۔ تو یہ تو پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے اسلام میں روزہ ہے، روزے میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں نماز ہے، نماز میں اسلام نہیں ہے، تو پھر آپ تو سب حکام کے بارے میں، نماز اسلام میں، حج ہے، حج میں اسلام نہیں، تو پھر اسلام ہوگا کہاں؟ اسلام ان اجزائے ترکیبیہ کے مجموعے کا نام ہے نا۔
یہ اینٹیں ملتی ہیں تو عمارت بنتا ہے، اور ایک ایک اینٹ کا انکار کر دیا جائے تو عمارت کا انکار کر دیا جائے، عمارت ڈھا دی جائے گی۔ تو یہ کہا جاتا ہے یہ کٹ ملا ہیں، یہ دقیانوسی فکر رکھتے ہیں، یہ پرانی سوچ کے حامل ہیں۔ میاں پرانی سوچ کے تو تم حامل ہو۔ بے پردگی یہ جدت نہیں ہے، یہ قدامت ہے۔ اسلام سے قبل کعبۃ اللہ کا طواف برہنہ کیا جاتا تھا۔ یہ صفا اور مروہ کے اوپر اصاف اور نائلہ، یہ جو دو بت پڑے ہوئے تھے، یہ کس چیز کے پڑے ہوئے تھے؟ یہ برہنہ طواف کرتے ہوئے ان کا جو عمل تھا اس کے نتیجے میں پتھر بنا دیے گئے تھے۔ تو یہ تو جاہلیت تھی کہ وہ بے پردہ تھے، جانوروں کی طرح، جس طرح جانور بے پردہ ہوتے ہیں۔ انسان کو تو اللہ نے لباس دیا ہے، اور لباس کے 3 مقصد ہیں: زینت، موسمی اثرات سے بچاؤ، اور اپنے پردے کی حفاظت۔ یہ 3 مقاصد ہیں لباس کے، اور لباس پوری کائنات کے اندر زیرو چیزوں میں صرف انسان پہنتا ہے۔ نہ حشرات الارض لباس پہنتے ہیں، نہ پرندے لباس پہنتے ہیں، اور نہ ہی جانور لباس پہنتے ہیں۔ لیکن میرے مالک نے ان کے پردے کے لیے بھی بال، دم اور کچھ چیزیں اہتمام کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، اور یہ چیزیں مرد کے ساتھ نہیں جڑی، اس لیے کہ اس کو شعور دیا گیا اور یہ اپنا لباس تیار کرتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو ماں حضرت حوا کے جب جنت سے زمین پر بھیجا جانے لگا، وہ ایک دانہ کھانے کی وجہ سے معاملہ ہوا جو قرآن میں مذکور ہے، تو پھر ان کو جب زمین پر بھیجا تو ان کا لباس اتر گیا۔ تو قرآن پڑھیے کہ وہ جلدی جلدی درختوں کے پتے اپنے بدن کے اوپر لپیٹنے لگے۔ یہ انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنے آپ کو برہنہ گوارا نہیں کرتا، وہ اپنے آپ پر لباس لپیٹنا پسند کرتا ہے۔ تو یہ حیوانیت ہے، یہ وحشت ہے کہ انسان اپنے لباس کو اتار پھینکے۔ تو اس لیے ہمارا دین ہمیں پردے کی تلقین کرتا ہے۔ تو آج عالمی طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارا پردہ ہم سے چھن جائے۔ یہ گزشتہ دنوں جو بھارت کے اندر واقع ہوا، اس سے بھارت کا مکروہ چہرہ بھی ہمارے سامنے آ گیا۔ اصل میں یہ ہندو تہذیب و تمدن کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، اوپر سے کہتا ہے جی ہم سیکولر ہیں۔ سیکولر نہیں ہیں، اگر سیکولر ہوتے تو اس طرح کے واقعات کبھی پیش نہ آتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو جزا دے کہ جس نے اللہ اکبر کے نعرے کو اس ماحول کے اندر بلند کر کے بتایا، اور اس خاتون کا جو ہے وہ ذکر تازہ کر دیا اور اس کی یاد تازہ کر دی، جو ایک غزوے کے اندر جو ہے وہ زخمی ہوئی اور اس کا پردہ اترنے لگا تو جلدی جلدی سے پردہ سمیٹ لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حالت جنگ کے اندر بھی انہوں نے اپنے پردے کا اہتمام کیا اور لحاظ کیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ امت مسلمہ کو حضور کے لائے ہوئے احکام کی